بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، معجزات سے متعلق ہماری گفتگو جاری ہے، اور کیا ہی خوش نصیبی ہے جس طرح عموماً ہم سنتے رہتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے مقدر میں فرمایا، اور اس سعادت سے ہم بہرہ مند ہو رہے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جب اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو نزول رحمت ہوا کرتی ہے، یہ صحیح روایات سے ثابت ہے۔ اور ان نیک بندوں میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو اور آپ علیہ السلام کے معجزات کا بیان ہو تو کیا ہی شان ہے ان اوقات کی اور اس میں ہونے والی گفتگو کی۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق رسول میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جینا اور مرنا عطا فرمائے اور اس لازوال دولت کے اندر اضافہ فرمائے۔ آج جس معجزے کو ہم نے منتخب کیا ہے، سنن ترمذی کی حدیث مبارکہ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ روایت ہے۔ حدیث نمبر 3648 ہے۔ امام ترمذی علیہ الرحمہ نے کتاب المناقب یعنی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کا جو چیپٹر آپ نے رکھا، تو اس میں باب ما جاء فی آیات ثبوت النبوہ کے اندر اس حدیث مبارکہ کو بیان فرمایا۔ ایک مرتبہ ایک اعرابی جو ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں آپ پر ایمان لے کر آؤں، آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کروں، لیکن کوئی نشانی تو دکھائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو سامنے درخت ہے اس میں کھجوروں کا خوشہ لگا ہوا ہے، اگر میں اس کو اپنے پاس بلا لوں۔ اس نے کہا کہ اگر یہ ہو جائے تو میں ایمان قبول کر لوں گا۔ آپ علیہ السلام نے اسے اشارہ فرمایا اور وہ آپ کے پاس آ گیا۔ صرف اتنا ہی نہ تھا، آپ علیہ السلام نے پھر دوبارہ حکم دیا کہ واپس جا کر اپنی شاخ کے ساتھ جڑ جاؤ، اور ایسا ہی ہوا۔ اعرابی یہ دیکھ کر ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیات جو ہے اس پر طاری ہو گئیں، اور اس نے فی الفور اسلام قبول کر لیا۔ اس حدیث مبارکہ میں یا اس واقعے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین معجزے کا بیان ہے۔ یاد رکھیے کہ معجزہ خارق عادت کام کو کہتے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات جو ہیں ان کی نبوت پر دلیل ہوا کرتے ہیں، اور جب بھی کسی نبی سے کوئی معجزہ طلب کیا جائے تو وہ نبی اس معجزے کو دکھاتے ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معجزات کو ظاہر فرمایا تو عقلیں دنگ رہ گئیں کہ آپ علیہ السلام کے معجزات تمام انبیاء کے معجزات پر بھی فوقیت رکھتے ہیں۔ جیسا کہ اس معجزے کو دیکھ لیجئے، آپ تصور کیجئے، اس شکل کو اپنے سامنے لے کر آئیے اور گم ہو جائیے ان کیفیات کے اندر کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت پر لگے ہوئے کھوشے کو اشارہ فرما رہے ہیں، وہ وہاں سے ٹوٹ کر کس طریقے سے آیا ہوگا۔ آپ علیہ السلام پھر اسے دوبارہ حکم دیتے ہیں، وہ واپس چلا جاتا ہے، شاخ پہ لگ جاتا ہے، نہ کوئی توڑنے والا ہے، نہ کوئی جوڑنے والا ہے، نہ اس کو کوئی لانے والا ہے، نہ کوئی لے جانے والا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کیا کمال معجزہ ہے آپ علیہ السلام کا، جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو کمالات عطا فرمائے، اس کا اظہار آپ علیہ السلام نے اس انداز سے فرمایا۔ تو ہمیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ آپ کے معجزات بھی ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تمام مخلوق پر جو فوقیت عطا فرمائی اس کے مظاہر ہیں یہ ساری چیزیں۔ آپ علیہ السلام انبیاء کرام علیہ السلام کے سردار ہیں، تو آپ کے معجزات بھی جو ہے عظیم الشان ہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے جو معجزات دکھائے، آپ علیہ السلام کے معجزات نہایت منفرد ہیں۔ اگر ہم اس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو بیان کرتے رہیں تو یقیناً اس میں کوئی شبہ نہیں کہ عشق رسول میں بہت ہی زبردست قسم کا اضافہ ہوگا۔ ہم آپ علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اس محبت کے اندر ہم جو ہے اضافہ محسوس کریں گے، اور بات وہی ہے جس طرح ہم نے ابتدا کے اندر اپنے تمہیدی کلام میں عرض کی کہ نیک لوگوں کے تذکروں میں برکت ہوتی ہے، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنا جو ہے یہ خوش نصیبوں کو ہی میسر ہوتا ہے، اور بالخصوص آپ کے معجزات کو بیان کرنا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لازوال دولت سے مالا مال فرمائے۔